الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا۔ یعنی کفار کو اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں، اپنے پیچھے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جانے کتنے شہر اور کتنے ہی ملک تباہ و برباد کر دیے گئے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں توہین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور دیگر رسولوں کی نافرمانی کی۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کو دین کی دعوت دی، لیکن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہتے رہے، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی کچھ کہتا، اور یہاں تک کہتے جب نوح علیہ السلام کہتے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو کہتے کہاں ہے تمہارا اللہ کا عذاب، آتا کیوں نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو ڈھیل دیے ہوا تھا۔ جب اللہ کی رسی کسی تو اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ اللہ نے پورے روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں چھوڑا، پورے روئے زمین پر پوری دنیا میں ایک بھی کافر باقی نہ رہا۔ ایسا عذاب الہی نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ پوری دنیا پانی سے غرق ہو گئی تھی۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کی بلندیوں پر لوگ ناز کرتے ہیں، یہ پہاڑ تک ڈوب گئے تھے۔ سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ ہمالیہ پہاڑ، ایوریسٹ سب سے اونچی چوٹی مانی جاتی ہے، یہ بھی جو ہے ڈوب چکی تھی، سب ڈوب گیا تھا، کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ پانی کا اندازہ آپ لگائیے کہ کتنا پانی ہوگا۔ تو اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر جو ہے کوئی بچتا نہیں ہے، اور اللہ کا عذاب جب بھی نازل ہوا ہے تو رسولوں کی نافرمانی اور رسولوں کی توہین کرنے کی وجہ سے ہی نازل ہوا۔ آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنے والے جان لیں کہ وہ اپنے لیے عذاب الہی کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں، وہ ہندوستان کی سرزمین پر عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ملک جو اب تک امن و سکون اور چین سے لوگ جی رہے تھے، یہاں پر جو ہے ایسا قہر خدا کا نازل ہوگا اور ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور ایسا قہر نازل ہوگا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی توہین کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشتا۔
تو جو لوگ اس پر خاموش ہوں گے گرفت میں وہ بھی آئیں گے. یہ نہ سوچیں کہ ارے جس نے کہا ہے اسی پہ عذاب آئے گا، اسی پر عذاب آئے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے منہ سیلے ہوئے ہیں، ان سب پر بھی عذاب الہی نازل ہوگا. کہ اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی غلط بات کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روک دو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو زبان سے روکو، زبان سے کہو. اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو اس کو دل میں برا جانو. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. کیا فرمایا؟ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے دل میں برا جاننا، منہ سے نہ کہنا. تو تم کمزور ایمان والے بننا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہاں ہم مان رہے ہو کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہم بس دل میں برا جان رہے ہیں اور نہیں کہہ سکتے ہم کچھ. یعنی مان رہے ہو اس بات کو کہ ہاں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم زبان سے نہیں بول سکتے. الحمدللہ ہمارا ایمان ابھی اتنا کمزور نہیں ہے. ہم زبان سے فل کوشش کریں گے اور ضرورت پڑی تو ہاتھ کا بھی استعمال کر دیں گے. اگر ہماری جانیں یہ ہمارے نبی کے لیے ہیں، نبی کی عظمت کے لیے ہیں، یہ ہمارے سر ہیں، تو اللہ کے رسول کی عظمت کے لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان زنا، زنا یعنی عورتوں کی انگلیاں، عورتوں نے اپنی انگلیاں، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کر کاٹ دی. ان کے حسن میں اتنی دیوانی ہو گئی کہ جب چھری چل رہی تھی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ نیبو پر چل رہی ہے یا انگلی پر چل رہی ہے. اتنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن میں دیوانی ہو گئی، ان کو احساس ہی نہیں ہوا. جب انگلیاں کٹ گئیں تو بعد میں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری انگلیاں کٹ چکی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن میں اتنی دیوانی ہو گئی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ تو عورتیں تھیں، عورتوں کا کام ہوتا ہے حسن پہ فدا ہو جانا. وہ کوئی حسن کی چیز دیکھتی ہیں فدا ہو جاتی ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ فدا ہو گئی. عورت مرد پہ فدا ہو گئی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک مرد کے حسن پر فدا ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہندوستان جو ہے، عرب کے جو صحابہ اکرام تھے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، یہ اللہ کے رسول کے حسن پر ایسے فدا ہو گئے کہ اپنی گردنیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. تو الحمدللہ ہم انہی کے غلام ہیں. انشاءاللہ وقت پڑے گا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. دکھا دیں گے ہندوستان کی سرزمین پر کہ ہماری جانیں، ہماری عزت، ہماری دولت، سب کچھ اللہ کے رسول کی ناموس پر قربان ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی. تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیا میں جو عذاب ہوا وہ تو ہوا، آخرت میں ایسوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو، وہ جو ایمان لائے ہو. بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے، اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے. اب آپ کیا سوچو کہ وہ عزت کیا ہے؟ شاید ہمیں مال مل جائے وہ ہماری عزت ہے، شاید ہمیں جو ہے نام مل جائے وہ ہماری عزت ہے، شاید ہمیں جو ہے کاروبار اچھا ہو جائے وہ ہماری عزت ہے، ہماری شہرت ہو جائے دنیا میں وہ ہماری عزت ہے. اللہ فرماتا ہے مومنو تمہارے لیے عزت اتری ہے، لیکن وہ عزت ہے کیا؟ فرماتا ہے بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے. وہ عزت کیا ہے؟ وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے. وہ رسول تمہاری عزت ہے. جب تک رسول ہیں جب تک تمہاری عزت.
تمہارا رسول تمہاری عزت ہے، اور تم اپنے رسول کی ہی جو ہے ناموس کے لیے نہیں اٹھو گے تو تمہاری عزتیں کیسے باقی رہ جائیں؟ وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور جو اچھے کام کیے اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں گی۔ اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار عالم وہ جنت ہمیں ضرور عطا فرمائے۔ تو میں نے جو پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ 21 رمضان المبارک کو جیل بھرو آندولن پورے ہندوستان میں اس کی تیاری چل رہی ہے زور شور سے۔ یہاں پر تحریک فروغ اسلام کا جو آفس ہے وہ امر اجالا پریس کے پاس ہے، آپ لوگ وہاں جا کر اپنا نام درج کرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جیل بھرو آندولن جو ہے پورے ہندوستان میں یہ تحریک فروغ اسلام کی جانب سے ہی کیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس میں شرکت کرنا چاہیں، میں نے کہا تھا کہ اگر گھر میں 2-4 لوگ ہیں تو ایک آدمی کو ضرور جانا چاہیے، تو اپنا نام وہاں پر جا کر درج کرا لیں اور وقت پوچھ لیں کہ ہمیں کس وقت آنا ہے، کہاں آنا ہے، کس جگہ جمع ہونا ہے، اور وہ لوگ جائیں جو واقعی حوصلے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم گئے اور وہاں جو ہے پہنچے اور وہاں پولیس نے ذرا سا ڈرایا تو ہم ڈر کے مارے سیدھے گھر اپنے۔ یہ سوچ کر جائیں کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم جو ہے اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں کوئی مال تھوڑی دیں گے، گرفتاری ہم خود دے رہے ہیں، وہ گرفتاری ہی کریں گے، اور تب تک ہم گرفتار رہیں گے جب تک کہ اس نرسنگھانند کو جو ہے گرفتار نہ کیا جائے، یا اسے پکڑو، ورنہ ہمیں جو ہے باہر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم اپنی گرفتاری دے رہے ہیں۔ یہ قانون کے دائرے میں کام ہو رہا ہے، کوئی قانون کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے کہ جس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہو یا پریشان ہونے کی ضرورت ہو کہ ہم پر جو ہے یہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے شریعت نے جو ہے اجازت دی ہے اللہ کے رسول کے لیے مر مٹنے کی، اور ہندوستان کے قانون نے بھی ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم جو ہے اپنا احتجاج جس طرح سے چاہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے درج کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جو ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارا یہ جیل بھرو آندولن جو ہے یہ کامیابی کی منزل کو پہنچے اور اس جو ہے گستاخ رسول کو جو ہے سزا ملے۔ تو وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے۔ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے، یعنی اللہ کا حکم انہی 7 آسمان اور زمین کو محیط ہے، وہ سب جگہ اس کا حکم نافذ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کوئی بھی شے اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ سورہ تحریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے غیب بتانے والے، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ یہ بھی امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے جو چیز ہمارے لیے حلال کی ہے ہمیں بلا وجہ قسم کھا کر اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ بات بات پہ آدمی کہہ رہتا ہے جاؤ میں ایسا نہیں کروں گا، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اس چیز کو اللہ نے حلال کیا اور ہم اب زبردستی اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں، اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا، اپنے رسول سے فرما رہا ہے، فرماتا ہے
کہ اے غیب بتانے والے تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا۔ تو اس کا شان نزول ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل میں رونق افروز ہوئے۔ وہ حضور کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب سرکار پہنچے حضرت حفصہ کے پاس تو حضرت حفصہ نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجیے میں اپنے والد حضرت عمر سے ملاؤں، ان کی عیادت کراؤں۔ سرکار نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ جب وہ چلی گئیں تو حضور نے حضرت ماریہ قبطیہ کو سرفراز خدمت کیا۔ تو حضور جو ہے اپنی باندھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے، سرفراز خدمت کیا۔ یہ حضرت حفصہ پر گرا گزرا تو یہ حضرت حفصہ کو برا لگا کہ میرے پاس آئے تھے اور حضرت ماریہ کے پاس چلے گئے۔ حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا تو جب حضور نے دیکھا کہ جو ہے حضرت حفصہ ناراض ہو رہی ہیں اس بات سے تو ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، آج کے بعد ماریہ سے کبھی نہیں ملوں گا۔ آپ نے یہ کہہ دیا، حرام کیا، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امور امت کے مالک ابو بکر و عمر ہوں گے۔ دو دلجوئی فرمائی تو یہ بھی کہا کہ میں نے حرام کیا اور ساتھ میں خوشخبری دی، غیب کی خبر دی کہ میرے بعد جو ہے امور امت کے مالک حضرت ابو بکر اور عمر بنائے جائیں گے۔ قربان جائیے، اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کا جو ہے ثبوت مل گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، دیکھو سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے بعد حضرت ابو بکر اور اس کے بعد پھر حضرت عمر جو ہے یہ امور امت کے مالک ہوں گے۔ وہ اس سے خوش ہو گئیں اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ تمام گفتگو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ تو انہوں نے جا کے حضرت عائشہ کو سنائی یہ باتیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے غیب بتانے والے تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ اللہ نے تو تمہارے لیے ماریہ کو حلال کیا تھا، تم نے اپنے آپ سے جو ہے کیوں اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہو؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قصبوں کا اتار مقرر فرما دیا، اور اللہ تمہارا مولا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی بولی حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا۔ نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ حضور کی دونوں بیویوں کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرو، اور یہ رجوع کرنا تم پر واجب ہے، ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر ان پر زور باندھو، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زور باندھو اس بات پر کہ نہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ کو چھوڑ ہی دے، اگر تم زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ ان کا رب قریب ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ اللہ چاہے تو تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے۔ اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزے دار بیویاں اور بیاہیاں اور کنواریاں۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے رسول کو تنبیہ کی کہ اللہ نے، اور رسول کو کیا امت کو تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی بات نبی سے جو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس کا جو ہے مین جو مقصد ہے امت کو بتانا مقصد ہے کہ اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، نبی کا تو ہر کام ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔
نبی نے تو جو بھی کام کیا وہ ہمارے لیے کیا تاکہ ہمارے لیے وہ عمل بن جائے، ہم اس پر عمل کریں اسی طریقے سے۔ تو اب یہ جو ہے اگر اللہ کے رسول ایسا نہ کرتے تو قرآن کی آیت نہیں آتی۔ اللہ کے رسول نے ایسا کیا تبھی تو قرآن کی آیت آئی، اور پتہ چلا کہ اب جو ہے کوئی بھی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، اور اگر کھا لی ہے کسی نے تو اس قسم کا کفارہ دے، قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس کام کو کرے، جو حلال کام ہے اسے کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ قسم کھا لے کہ صاحب جو ہے میں کبھی بھی جو ہے اپنے باپ سے نہیں بولوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ جو ہے اس قسم کو توڑنے کا حکم ہے، توڑو، کفارہ دو اور اپنے والد سے جا کر گفتگو کرو۔ کوئی کہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جو ہے فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، تو یہ سب نہیں ہے، وہ قسم توڑ دو، کفارہ دو اور چیز کو کھاؤ جو اللہ نے حلال کیا تمہارے لیے، اس کو کیوں حرام کیے لیتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن کیا ہے؟ ایندھن کیا ہے؟ لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، وہاں لکڑی نہیں، وہ آگ بھڑکتی ہے آدمی اور پتھر کے پڑنے سے، اس میں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پتھر یہی بت جن کی پوجا کی جاتی تھی، یہ سارے بت جو ہے جو غیر خدا جن کو پوجا جاتا تھا، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے دیکھو آج وہ خود جہنم میں پڑے ہوئے، تو وہ پتھر بھی جہنم میں جائیں گے اور انسان بھی جہنم میں جائے گا۔ فرماتا ہے جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ اے کافرو، آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے، تم نے کیا ہے، اب تمہیں اس کا صلہ جہنم میں ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پر